أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه قلعہ دیدار سنگھ کے جماعتی علماء کرام کو اور مخلص جماعتی اراکین کو اتنی باوقار خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے دل مجبور کر رہا ہے۔ جن احباب نے دامے درہمے قدمے سخنے اس کانفرنس کی کامیابی میں حصہ ڈالا، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت۔ اور ہمارے ہندو پاک میں ختم نبوت کے خلاف جس فتنے نے جنم لیا وہ ہے
قادیانیت اور مرزائیت۔ قادیان کے ایک شخص نے جس کا نام اس کے ماں باپ نے غلام احمد رکھا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ جس عیسیٰ کے آنے کی آمنہ کے لال نے پیشن گوئی کی تھی، وہ عیسیٰ میں ہوں۔ اور مجھے نبوت کے منصب پہ فائز کیا گیا۔ آپ نے میری گفتگو توجہ سے سنی، تو میں آج اس نقطے پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اگر میرے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا چھوڑ دے اسے، میرے لفظ آپ سن رہے ہیں، اگر ہو نہیں سکتا اگر میرے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ فائز ہوتا۔ نبوت کا سلسلہ اللہ نے آمنہ کے لال پہ ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں اشاعت و توحید کے سٹیج پر ہوں، جن کا نصب العین ہی توحید و سنت کو بیان کریں۔ تھوڑا سا امتحان آپ کا لیتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ بندیالوی کے اشارے کو سمجھ گئے۔ دو لا بڑے ڈاڈھے لا نے، دو لا کا معنی کیا ہے؟ جس تے داخل ہو جاننا ککھ نہیں چھڑ دے۔ پہلا لا ہے لا الہ، شروع یہاں سے ہوا لا، کہاں یاد آئے شیخ القرآن رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لا کا معنی کیا؟ کوئی نہیں۔ مولا پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی، ولی بھی، پیر بھی، فقیر بھی، فرشتے بھی، جن بھی،
آتشی کرنوں والا سورج ہے، ضیا پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں. کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ نے کہا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں. فرشتے ہیں پر الہ کوئی. یہاں اگر کوئی جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہمارے آئے ہوں جو جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں او جی تقریر مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا من اس دا علاج دس، ساڈا تک کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گیا ہی. پڑھ مثبت کیا تھا؟ اللہ الہ، یہ مثبت تھا. اللہ الہ ہے. تو میاں اپنی نبیر، تجھے پرائی کیا پڑی؟ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھوڑو. تم اپنا راگ الاپو اللہ الہ ہے، فرمایا نہیں. میں صرف یہ نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ ہوں. جس برتن میں دودھ ڈالنا ہونا، ہماری مائیں بہنیں پہلے اس برتن کو مانجتی ہیں، گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو. اگر وہ برتن گندا ہونا تو پاکیزہ دودھ بھی گندا ہو جائے گا. غلطے تو سمجھ جانی چاہیے. پہلے وہ مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، چمکاتی ہیں، پھر دودھ ڈالتی ہیں. اللہ نے فرمایا تیرے دل والے برتن میں میں اپنی توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے مانجا لا الہ. کیوں بھائی ذمہ دارو؟ یہ جلے بیج پاندے ہو کوئی کسی شے دا تو پہلے زمین دا تزکیہ نہیں کر دے، صفائی نہیں کرتے ہو. وہ کیا ہوتی ہے صفائی؟ گندے بوٹے وہ پہلے اکھاڑو، پہلے مانجا لا الہ. کوئی نبی الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، کوئی پیر الہ نہیں، کوئی فقیر الہ نہیں، کوئی زندہ الہ نہیں، کوئی مردہ الہ نہیں، کوئی قبر، شجر، حجر، کوئی بھی الہ نہیں. جب یہ صفائی ہو گئی نا، اب توحید والا شربت آیا الا اللہ. پہلے کیا ہے؟ زور سے بولو. ہن تواڈے خلاف پہ گئی تو میں کی کراں؟ یہ تو تمہارے فارمولے ہیں، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں. یہ تو تیرے بنائے ہوئے فارمولے. خدا دی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی تبلیغ ابا دے مذہب نو چھیڑیا نہیں؟ چھیڑیا. پہلا بیان لما تعبدو، لما تعبدو. پہلی تقریر، پہلا واز، پہلا بیان کہنا چاہیے تھا بابا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے. بابا سجدے اللہ کے کار، نظر و نیاز اللہ کی دے، پکار اللہ کو، شفائیں وہ دیتا ہے. خدا دی قسم حضرت ابراہیم نے اللہ دا نام ہی نہیں لیا. نہیں کہا کہ بابا اللہ کی عبادت کر، نہیں کہا. حضرت ابراہیم نے کہا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ عبادت کے لائق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ سجدوں کے لائق کون ہیں،
یہ بعد میں بتاؤں گا کہ نظر و نیاز کے لائق کون ہیں. پہلے ذرا تم دسنا لیما تعبدو ما لا یسمع، تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن. شکر ہے تساں جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس ویلے کوئی نہیں سا. تساں اس ویلے حضرت ابراہیم نو آکھنا سی ویکھنا جے گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینی ہے. مثبت بات کرو نا، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. حضرت ابراہیم نے بابا کے مسلک کو چھیڑا. ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں، تیرے کام نہیں آ سکتے، تجھے دیکھتے نہیں. خدا دی قسمیں ہو سکتا تھا والد برداشت کر جاتا، پترے آنکھ لیس خیرے، اگلا جملہ ناقابل برداشت تھا اور وہ خلیل اللہ ہی کہہ سکتا تھا. اس کے ترجمے کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. یا آبتی لا تعبد الشیطان. حضرت ابراہیم کا بابا شیطان کی پوجا پاٹ کرتا تھا، شیطان کو پوجتا تھا. تو بابا کے معبودوں کو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ دو لا بڑے ڈاڈے نے جس تے داخل ہو جاننا ککھ نہیں چھوڑ دے. ایک لا ہے لا الہ الا اللہ والا، اور دوسرا لا ہے لا نبی بعدی. اے دو لا بڑے ڈاڈھے لا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا لا کون سا ہے؟ کسی نبی نے نہیں، کسی کو میرے نبی کے بعد نبوت نہیں ملنی. لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، آپ اطمینان سے میری بات کو سنتے جائیں، میں کوئی طویل گفتگو بھی نہیں کروں گا، تے میں حالیں عظمت صحابہ نو بھی ٹچ دینا اور اس دے وچ ہی دینا، اسی مضمون کے اندر دینا ہے میں نے. اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا پھر بھی مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ فائز ہوتا، اس لیے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا، وہ ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، نبوت کے ملنے کے بعد بھی وہ ساری زندگی میں کبھی جھوٹ ہو نہیں بولتا. اتنی پاکیزہ زندگی تو ہوتی ہے نا، اتنی مقدس زندگی تو ہوتی ہے نا کہ رب قرآن میں کہتا ہے لَعَمْرُ کا، لَعَمْرُ کا دمہ نہ کرو، تیری عمر کی قسم ہے، تیرے عمر دی قسم ہے. ٹھیک، میں نے تو ٹھیک کیے. لَعَمْرُ کا کرو مانا اور کوئی آیت. خدا دی قسم ہے لَعَمْرُ کا. پنجابی میں ایک معنی ہے، وہ تھوڑی سی لذت آئے گی. لَعَمْرُ کا اللہ کہتے ہیں تیری زندگی دی سوں میں، تیری زندگی دی سوں میں. اتنی پاکیزہ زندگی تو ہے نا، اتنی پاکیزہ زندگی تو ہے نا کہ عرش والا اس زندگی کی قسم اٹھانے لگتا ہے. مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ جملہ ہے. قلعہ دیدار سنگھ کے لوگوں کو مزہ آ جائے نا مولانا حسین علی کے معنی کا، تو پھر ان کو دعا دے دینا، سبحان اللہ کہہ دینا.
اللہ کہتے ہیں لعمرو کا شالا جیندہ نام ہے میرا سونا پیغمبر، شالا جیندہ رام ہے میرا سونا پیغمبر۔ اتنی پاکیزہ زندگی تو ہے نا کہ ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں۔ 40 سال کے بعد پہلا دن ہے نبوت کا، کوئی صفا پہ کھڑے ہیں اور میرے نبی لوگوں سے پوچھتے ہیں تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں تے بچپن دے یاراں کولو یاراں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں، تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری تجارت، بکریوں کا چرانا، میری خلوت، میری جلوت، میری راتیں، میرا دن تمہارے اندر گزرا ہے، تمہارے اندر گزرا ہے۔ جوانی اور بچپن کے یار تم میں کھڑے ہیں، بولو مکے کے لوگوں میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یا تسی سمجھے نہیں یا پھر تسی سبحان اللہ کھڑے کنجوسی کر لیں؟ یہ تو میرے نبی کی عظمت کی بات ہے۔ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے؟ کہاں چیلنج کیا میرے نبی؟ طائف میں، جدے میں، یثرب میں، عراق میں؟ نہیں سمجھو گے اس کی گہرائی کو، بندیالوی سمجھائے گا تو سمجھو گے اس جملے کی گہرائی کو۔ قلعہ دیدار سنگھ کا بندہ ہو، یہاں منہ کالا کرے، تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے، ایف آئی آر بڑی ترکڑی ہوئے، وہ یہاں سے بھاگ جائے، کراچی چلا جائے، کراچی جا کے زلفیں بڑھائے، داڑھی رکھ لے، گیرو رنگ کے کپڑے پہن لے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھ لے، ایک چادر یہاں ایک چادر بغل میں۔ تسی کدی نہیں ویکھے انہاں دی حالتاں، انہاں دیاں ٹوپیاں، انہاں دیاں اینکاں، انہاں دے رومال، پھر چھوٹے رومال، خدا دی قسم باہر نکلن نے انج لگدا بے پورا جرنل سٹور باہر نکل کے آ گیا۔ کبھی نہیں دیکھا آپ خطیبوں کو، کبھی نہیں دیکھا آپ نعت خوانوں کو، کبھی نہیں دیکھا آپ اے باقاعدہ سرخی پاؤڈر لا کے آنا، تیاری کر کے یہ ممبر پہ آتے ہیں، یہ نبی پاک کے عاشق ہیں نا۔ گیرو رنگ کے کپڑے پہنے، زلفیں بڑھائے، جبہ پہنے، کبہ پہنے، اوپر چادر لپیٹے اور وہاں محفل ذکر کروائے۔ آؤ بھائی محفل ذکر ہونی ہے، بزرگ آ گئے، پیر صاحب آ گئے، قلعہ دیدار سنگھ کے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں محفل ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور وہ کراچی کے لوگوں کو کہتا ہے میری داڑھی ویکھو، میریاں زلفاں ویکھو، میرے جبے ویکھو، میرے کبے ویکھو، میرا ذکر ویکھو، میں ولی منو ولی۔ ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا جائیں مزہ تتائیں، قلعہ دیدار سنگھ کھلو کے آکھے من ولی منو، پھر قلعہ دیدار سنگھ کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا کھلوو نا، اسا تھانے چو ایف آئی آر کڈھا کے لے آنے ہاں، جڑا کل منہ کالا کر کے گیا نا اتھوں بڑا وڈا ولی آیا۔ اس کو سامنے رکھ کر بندیالوی کے جملے سنو، میرے نبی نے یہ چیلنج کسی دوسرے شہر میں نہیں کیا، مکے کے اندر بچپن اور جوانی کے یاروں میں کھڑے ہو کے کیا۔ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ چیلنج نبی کر سکتا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی ولی، مفسر، محدث، فقیہ، کوئی صحابی، نو۔
پھر اہل سنت کا مسلک سنو. میں نے صحابی کا نام لیا تو آپ کے سروں پہ طوطے بیٹھ گئے. کوئی صحابی معصوم نہیں، انسان ہے، گناہ کا صدور ممکن ہے. بندیالوی کے تول تول کے جملے تو ذرا دیکھو یار، کیا میں نے کہا ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں؟ کیا لفظ بولے میں نے؟ صدور. نبی سے ممکن، نبی سے ممکن نہیں، صحابی سے ممکن ہے. گناہ ہو جائے، رب کی نافرمانی ہو جائے، ممکن ہے. لیکن رب نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ جو تیرے یار ہیں، انسان ہیں، ان سے کبھی گناہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہوئے جو تیرے یار، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علماء تو اس کی بڑی لذت لیں گے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب مطالعہ لوگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کی لذت لیں گے. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو اس جملے کی لذت آئی ہے. ضرب میں بڑی لگانے لگا، جہاں جا کے لگنی ہے نا، تو ان پتہ لگے نہ لگے، جتھے لگنی ہے نا جا کے اتھے بڑی ڈاڈھی لگ تڑپ جانے. انہوں بندیالوی جو ضرب لگانے لگا ہے نا، آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہاں ضرب لگائی ہے اس نے. بندیالوی کہتا ہے گناہوں سے پاک اور گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے. بڑا جملہ میں نے بول دیا. معصوم ہونا صفت امامت کی نہیں ہے، نہیں ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ جو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھتا ہے وہ اسے شریک فی النبوت مانتا ہے. امام معصوم نہیں ہوتے. اگلے جملے کم لوگ سمجھیں گے، لیکن جو سمجھیں گے وہ نہال ہو جائیں گے. میں نے کہا اگر تیری ضد ہے اور تیرا اصرار ہے کہ نہیں امام بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ غلطیاں نہیں کرتے، اگر تیری ضد ہے نا، تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، 2 اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے. کتنوں نے؟ 2. اور تیرا مسلک یہ ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی. اگر تیرا اصرار ہے نا تو پھر ماننا یہاں بھی غلطی نہیں کی، اور انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، خلافت ہینڈ اوور کی، خلافت حضرت معاویہ کے سپرد ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تاریخ جاننے والے لوگ بیٹھے ہو اور باتیں کرتے رہتے ہو. معاویہ حضرت علی کے خلاف لشکر لے کے آیا تھا، معاویہ کی فوج نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا، اور نبی پاک نے کہا تھا عمار کو تو باغی گروہ قتل کرے گا. تو معاویہ تو باغی ہے، معاویہ تو طاغی ہے، معاویہ تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور معاویہ تو ان کے خلاف تلوار اٹھا کے آئے. یہ جتنی باتیں تم بناتے ہو اور کرتے ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے حیدر کرار کے فرزند نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے، دھو دیا اس نے سارے دھونے. حضرت حسن کو پتہ نہیں تھا یہ ہمارے بابا کے خلاف آیا تھا، پہلے پتہ لگا آج. حضرت حسن کو پتہ نہیں تھا یہ باغی ہے، تجھے پتہ چلا ہے آج. حضرت حسن نے بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیے.
صحابہ میں 3 گروہ ہو گئے تھے. کتنے؟ ایک حضرت معاویہ کا گروہ, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ, تیسرا گروہ تھا نہ ہم ادھر نہ. وہ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ کے, ان میں بڑے بڑے صحابہ تھے, وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے. میری بات سنیں, یہاں لکھیں کتنے گروہ ہو گئے؟ ایک حضرت علی کا گروہ, حضرت معاویہ کے گروہ, تیسرا گروہ کون سا تھا؟ گھر جانا. ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑے, وہ گھروں میں بیٹھ کے. میں بڑے معتبر سٹیج پر ہوں, ذمہ دار خطیب ہوں ایک ذمہ دار جماعت کا. یہ نہیں ہے کہ میں یوں ہی ہوائی باتیں کر کے جا رہا ہوں. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی, ان تینوں گروہوں نے معاویہ کو اپنا امام مانا. سب نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. 54,000 صحابہ تھے. کتنے؟ بولو بولو بولو. آج باتیں بناتے اور منہ کھولتے ہو حضرت معاویہ کے خلاف. 54,000 صحابہ تھے. کتنے؟ کتنے؟ بندیالوی الجامعۃ المحمدیہ اس کے سٹیج پر یہ چیلنج کرتا ہے, 54,000 صحابہ میں کوئی ایک صحابی پیش کر جس نے معاویہ کی بیعت سے انکار کیا. لے آسان. باتیں بنانی بڑی آسان ہے, حقائق کو سننا ذرا مشکل ہوتا ہے. صحابہ کو ہم معصوم نہیں مانتے, ان سے غلطی ہو سکتی, لیکن رب نے انہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دی. صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں. تھوڑا سا یار عظمت مصطفیٰ کو بھی ٹچ کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی جو ہوتا ہے نا, اس کی تربیت رب اپنی نگرانی میں کرتا ہے, تبھی تو معصوم ہوتا ہے. فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت, بچہ پاؤں پہ چلنے لگا نا تو فطرت نے باپ کی انگلی پکڑا دی, یا بچے نے باپ کی انگلی پکڑ لی یا باپ نے بچے کی انگلی پکڑ لی. وہ اسے اپنے گھر سے باہر لایا. اب وہ بچے کی تربیت کر رہا ہے, پتر اتھے نالی ای ذرا پیر چوک کے رکھنے, اے پتھر ای کدائیں ٹھوکر نہ لگی. تو گھر سے باہر نکلنا ہے نا بیٹا, تو دائیں بائیں ضرور دیکھنا ہے. یہاں نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں, کدائیں تلے نہ آ. یہ جو ہمارے نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں یار کوئی بڑا ہنر ہے؟ یہ اوپر یہ پہیا اٹھا لینا بڑا ہنر ہے. اوئے موت کے کنویں وچ زنانیاں چلاندیاں پھر دیاں نہیں, پاگل آدمی. زنانیاں چلاندیاں پھر دیاں نہیں کاراں موت دے کنویں چ. لڑکیاں چلا رہی ہیں موٹر سائیکل, ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں. یہ بھی کوئی کمال ہے کہ ایک پہیا آپ نے اوپر اٹھا لیا ہے, کبھی کسی کے اوپر جا کے مارتے ہیں, کبھی کسی بچے کو زخمی کر دیتے ہیں, کبھی کسی بزرگ کو زخمی کر دیتے ہیں, کبھی خود ہسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں, ماں باپ کے لیے وبال بن جاتے ہو. فطرت نے باپ کی انگلی پکڑائی, وہ تربیت کر رہا ہے, ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. یہ ذرا جملہ ذہن میں رکھیں گے تو میرے اگلے جملے کی آپ بڑی لذت لیں گے. بیٹا ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا.
اولاد کی تربیت کیا کرو، آزاد نہ چھوڑا کرو اولاد کو، کبھی مخفی طریقے سے چیک کیا کرو اس کے دوست کون ہیں، یہ کن کے ساتھ پھرتا ہے۔ کبھی وہ رات کو لیٹ گھر آتا ہے تو پوچھو کہاں گئے تھے، کیوں لیٹ گھر آئے ہو۔ تربیت کرو، تمہاری ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ جب بچہ گھر میں آیا، فطرت نے ماں کی انگلی پکڑا دی، گھر کے اندر ماں تربیت کر رہی ہے، پتر چولہے دے نیڑے نہیں جانا، چھریاں تے کینچیاں نال نہیں کھیڑنا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا، ادھر جانا ہے ادھر نہیں۔ باہر کی زندگی میں باپ تربیت کرتا ہے، اندر کے ماحول میں ماں تربیت کرتی ہے۔ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، رب نے ایک انگلی پہلے لے لی باپ والی، ابھی چلنے کے صحیح قابل نہیں ہوئے، رب نے ماں والی انگلی واپس لے کے کہا میرا سونا تیری انگلی میں نے ماں اور باپ کے ہاتھ میں دے کے نہیں چلانا، اپنے ہاتھ میں لے کے خود چلانا ہے، تیری تربیت میں نے کرنی ہے۔ شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، علامات اعلی صاحب بندیالوی زندہ باد، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ زندہ باد۔ اگلا جملہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ علماء تو بڑی جلدی سمجھ جائیں گے، لذت بھی بڑے لیں گے۔ اللہ تربیت کرتا ہے، اللہ تربیت کرتا ہے۔ میرے پیغمبر اس مسجد وچ نہیں جانا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، اس مسجد تے نہیں جانا، اس مسجد میں جانا ہے قبا، اس دا جنازہ نہیں پڑھنا، اس دی قبر تے نہیں کھلونا۔ اور کبھی بلال سامنے سے آ جائے نا تو اس کو سلام کرنا ہے۔ تو گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ نبوت کی صفت۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنا کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ مشرکین گواہی دینے لگے۔ اگلی بات اگر کتابوں میں نہ لکھی ہوتی، دل اسے مانتا نہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا دنیا میں؟ آپ نے فرمایا سچا مانا، فرمایا میں پہاڑ کے اوپر ہوں، تم دامن میں ہو، جو کچھ پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج آ رہی، تم پہ حملہ کرنا چاہتی، میری بات مانو گے؟ جو قوم کے سیانے تھے، سمجھدار اور چودھری تھے، انہوں نے سوچا ہماری دشمنی کسی سے نہیں، ہماری عداوت کسی سے نہیں، یہ لشکر لے کے کون آ گیا، یہ فوجاں لے کے کون آ گیا؟ وہ میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، چڑھ گئے اوپر۔ کہاں ہے فوج؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک سپاہی ایک لشکری نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ ہاں؟ فرمایا اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی، اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی۔ بندیالوی جس طرح اس کو ادا کرے گا شاید کوئی اور خطیب اس طرح ادا نہ کرے۔ اور یہاں عظمت مصطفیٰ اور محبت ہے
تو پھر جملہ سن کے خاموش نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ دیکھ چکے ہو کوئی فوجی نہیں، اب میں کہتا ہوں فوج آ رہی ہے، مانو گے؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، دیانت، امانت، شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے، نہیں بول سکتی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو جھوٹ ہو نہیں بولتا، نہیں بولتا۔ مرزائیو، میری تقریر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے شاید تم تک پہنچ جائے، اور اللہ کرے پہنچ جائے۔ کوئی ضد نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مرزائی جہنم میں چلے جائیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے، اللہ انہیں صحیح رستے پر لائے، اللہ انہیں ابدی جہنم سے بچائے۔ مرزائیو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اشاعت التوحید والے ختم نبوت کو بھی بیان کرتے ہیں تو سنجیدگی سے بیان کرتے ہیں۔ یہ لہجہ ہمارے خطیبوں کا نہیں ہوتا، مرزا گھسیٹی دا پتر سی، کانا سی، یہ لہجہ ہے تقریروں کا، مرزا کانا سی، گھسیٹی دا پتر سی، یہ بھی کوئی تقریر کا لہجہ ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سارا دن خطیبوں کی تقریریں سنتے رہے، کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو خطیب آتا ہے وہ کہتا ہے نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں، اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگاتا تھا، گڑ کی جگہ ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کرتا تھا، سجے پاسے دی جُتی کھبے پاسے تے کھبے پاس جُتی سجے پاسے، تے ایک دیڑے اپنی بیوی دی سلوار بن کے صبح دی نماز تے آ گئے۔ سارا دن خطیب یہ لگے رہے، کسیٹی دا پتر سی۔ شاہ جی آئے، شاہ جی نے وہاں ایک جملہ کہا، کتنے لوگ سمجھ پائیں گے یار، کتنے لوگ سمجھ پائیں؟ شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، تم اس کی شخصیت پر، جسم پر وار کرتے ہو، اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، کمر پتلی ہوتی، سینہ چوڑا ہوتا، چہرہ روشن ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اسے نبی مان لیتے؟ تو پھر یہ دلیل کیا ہوئی کہ بدصورت تھا؟ اگر خوبصورت ہوتا اور وہ کہتا میں نبی ہوں تو مان لیتے۔ اگلا جملہ شاہ جی نے کہا، اس جملے کو سنو، اس کی لذت لو۔ شاہ جی نے اگلا جملہ کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرتے حضرت علی، جنہیں بیٹی نبی نے دی تھی اور تلوار رب نے دی تھی، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم ان کا دعویٰ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ مرزائیوں، میں نے کوئی ایسا لہجہ اختیار نہیں کیا، تم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، میں تمہیں سفارش کروں گا مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھو، مطالعہ کرو، مطالعہ۔ آج جتنے مرزائی ہیں یہ کیوں مرزائی ہیں؟ انہیں مرزے کی کتابیں پڑھی ہیں؟ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا تھے، بس انہوں نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی۔ بندیالوی انہیں تحقیق کی دعوت دے رہا ہے،
تحقیق کرو تحقیق. عیسائیت کے ساتھ مقابلہ ہے. عیسائیت نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے ہندوستان میں. مرزے نے کہا میں عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھوں گا، 50 جلدوں میں لکھوں گا. کتنی جلدوں میں؟ براہین احمدیہ. اس کا نام کیا ہے؟ براہین احمدیہ. لیکن میرے پاس چھپوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رقم پیشگی بھیجو. جن جن لوگوں نے وہ کتاب لینی ہے نا، رقم بھیجو. 50 جلدیں ہوں گی، 50. 5ویں جلد اٹھاؤ مرزائیو، خدا کے لیے وہ 5ویں جلد اٹھاؤ. اس کے ابتدا میں مرزا لکھتا ہے یہ آخری جلد ہے. یہ 5ویں جلد جو ہے یہ آخری جلد ہے. اگلی بات سنو، اگلی. مرزائیو جنہیں تو تم نے نبی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کی حالت تو دیکھو. کہتا ہے میں نے وعدہ تو 50 ہی کا کیا تھا، لیکن 5 اور 50 میں 0 ہی کا تو فرق. اس نے جھوٹ بولا. اور جو نبی ہوتا ہے، زور سے بولو یار، زور سے بولو، جھوٹ نہیں بولو. اللہ کا جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوتی. جو پیشن گوئی کی امر ہو گئی. میرے نبی کی زبان مقدس سے جو پیشن گوئی نکلی سچی ہوں. میں کتنی پیش گوئیوں کا ذکر کرتا رہوں، سینکڑوں پیشن گوئیاں میں پیش کر سکتا ہوں. یہاں صرف ایک پیشن گوئی کا سہارا لوں، صرف ایک. خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن داخل رضی اللہ تعالی. بچے ٹھوکر لگی، گرے. میرے نبی نے اٹھایا، بازو پہ بٹھایا، اور میرے نبی نے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے. سید کا کیا معنی؟ سردار. میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. رب میرے اس بیٹے کے ذریعے مومنوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. پڑھے لکھے لوگوں، فئتین عظیمتین، ذرا عظیمتین تو کہو. عظیمتین کا معنی ہوتا ہے باغی. شاباش. عظیمتن، فئتن عظیمتن. حضرت علی کا گروہ فئتن عظیمتن، اور حضرت معاویہ کا گروہ فئتن عظیمتن. میرے نبی نے دونوں گروہوں کو کیا کہا؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اور دونوں گروہوں کو کیا کہا؟ مسلمان کا. حضرت علی کے گروہ کو بھی اور حضرت معاویہ کے گروہ کو. میرے نبی کی یہ پیشن گوئی سن 40 ہجری میں پوری ہوئی، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا پیغام دے کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دونوں گروہوں کے درمیان کیا کروا دی تھی؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. کرو انکار.
جب انکار نہیں ہوتا نا تو کہتے ہیں وہ صلح تو صلح حدیبیہ میں بھی ہوئی تھی نا جی، کافروں سے صلح نہیں کی تھی میرے نبی نے، تو یہ کہ کیا ہوا جی، میرے نبی نے کافروں کے ساتھ بھی تو صلح کی تھی۔ بندیالوی کا اشارہ سمجھ پاؤ گے تو پھر آپ کو میری گفتگو کی پوری سمجھ آئے گی۔ بندیالوی کہتا ہے حدیبیہ میں میرے نبی نے صلح کی تھی، مشرکین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ انہیں اپنا سردار نہیں مانا تھا، یہ اس طرح کی صلح ہے۔ یہاں حضرت حسن صلح کرتی ہیں اور ان کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں۔ دمشق میں جا کے کرتے ہیں۔ دمشق کس کا دارالخلافہ تھا؟ حضرت معاویہ کا۔ یہ صلح کس جگہ پہ ہوئی تھی؟ دمشق میں۔ بولو او بندیالوی تے اعتماد کرو یار، اعتماد کرو مجھ پر، میں آپ کا نمائندہ ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر آنے والے ایک ایک چھینٹے کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مجھ پر اعتماد کرو یار۔ یہ کون ہوتے ہیں چھینٹے اڑانے والے؟ صحابی رسول کے دامن پہ چھینٹے۔ فریقین کی کتابیں کہتی ہیں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کرو انکار۔ کون کرے گا انکار؟ آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ یہ صلح ہو گئی تھی جی، وہ جیلم کا وہ مرزا کہتا ہے وہ جو صلح کی شرائط تھی نا جی، حضرت معاویہ نے اس کی پابندی نہیں کی تھی تو یہ صلح ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تجھ میں اگر جرت ہے نا تو ان شرائط کو سند کے ساتھ پیش کر لیا، جو تو کہہ دے سند کے ساتھ ان شرائط کو پیش کر۔ کون سی شرائط تھی؟ ماں سند پیش کر ان شرائط کو، تجھ میں جرت ہے تو پیش کر۔ صرف یہ کہہ دینا وہ جو ایک مماتی مولوی ہے، یزیدی ہے، مماتی مولوی ہے، وہ کہتا ہے کلن کلن اب تو قرآن کا مزاج بنائے گا، قرآن کا تمسخر اڑاتے ہو۔ بندیالوی تو قرآن پیش کر رہا ہے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے؟ کلن۔ قلعہ کے لوگوں مانا کرو، مانا کرو، زور سے مانا کرو۔ معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، انکار کر، انکار، جرت کر، انکار کر۔ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت۔ تو جرت کر کے دیکھ، میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی، تو جرت کر کے دیکھ۔ اور میں قول ابن کثیر کا، ابن جریر کا، میں قول کسی امام کا، محدث کا، مفسر کا، کسی مورخ کا پیش نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ میں قول پیش کروں گا نبی پاک کے چچا زاد بھائی کا، مفسر قرآن کا، صحابی رسول کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ تو کر پیش۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کروں گا اور قول بھی بخاری سے پیش کروں گا، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں گے معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ تو انکار کر، تجھ میں جرت ہے تو انکار کر کے دیکھ، انکار کر کے دیکھ۔ کہتا ہے صحابی تو مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی بھی مانتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے، صحابی مانتا ہے نا تو پھر رب کا یہ حکم مان، کلن۔ کہو یار کلن، کلن کا معنی
یہ تو کدیں دوے کول تو نہیں سمجھی بیٹھے ہیں؟ وہ کول تو نہیں سمجھے بیٹھے. وہ جو تیسرے دن بیٹھے ہوتے ہو کٹے ہوئے کیلے، ایک کیلے کے 4 ٹکڑے، کٹے ہوئے سیب، اور وہاں کھاتے ہو اور میت کا وارث خوش ہے میری ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے. واہ، کھا شہری رہے ہیں، ثواب تیری اماں نو پہنچ رہا. ٹھیک ہے، ہمارے متعلق ہم نے صحیح بدلا کیا تھا، کہا چھوڑو جی دو بندی وہابیوں نو چھڈو، مر گیا مردود ہو، مر گیا مردود ہو، نہ فاتحہ نہ درود ہو. یہاں جو علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، سٹیج پہ علماء ہیں، میرے جملے کی لذت لیں یار. بندیالوی کہتا ہے مر گیا مردود ہو، از فاتحہ چے سود ہو. میں ترجمہ نہیں کرتا. مر گیا مردود ہو، از فاتحہ چے سود. وہ سمجھتے ہیں یہ منکر ہیں ارواح کے ایصال ثواب کے. وہ میں بیان کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کے نیچے ایک ہوٹل تھا، گاما ہوٹل والا، وہ دودھ دہی دی دکان کردا سی. گاما پکا میم شین رے کاف. گامے کے 2 بیٹے تھے، وہ میرے بڑے بھائیوں کے دوست تھے، تو وہ والد صاحب کے درس میں بیٹھتے تھے وہ بچے. اللہ نے دونوں بچوں کو مواعد کر دی. گامے دے دونوں پتر وہابی ہو گئے. تو گامے کا ابا بھی زندہ تھا، بچوں کا دادا وہ بھی میم شین. تو وہ دادے کو پتہ چلا بے پوترے وہابی ہو گئے. تو وہ ایک دن گامے کو کہتا ہے گاما پتر ہو، میں مر گیا نا تے میں نے یقین ہے تو کوئی میرا دم درود ہو کر سیں تے اپنا آپ ہی کیتی جائیں، اپنا آپ ہی کیتی جائیں. ہم تو ہو گئے منکر، تم ہو گئے قائل. شہری بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، کاروں والے، موٹر سائیکلوں والے، اور تیجے دن آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، شہری لوگ بیٹھے ہیں، میں نے زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ میں آپ کی دکان پہ جا کے کہوں میں زکوٰۃ دینی ہے، لے لو، بولو نہیں لینے کہ میرے گلے پہ جانا، نہیں میرے گلے پڑنا. آپ نے مجھے آپ نے نہیں کہنا اساں تن زکوٰۃ والے نظر آنے ہاں، اسی زکوٰۃ لین والے ہاں. کوئی تجھے زکوٰۃ دے اللہ واسطہ، اس وقت تو بڑا گرم ہوتا ہے، اور تیجے ساتے میں وہی اللہ واسطہ، اس وقت غیرت کہاں ہوتی ہے؟ کہاں جاتی ہے غیرت اس وقت؟ وہ اللہ واسطہ نہیں ہے. پھر اللہ واسطہ نہیں ہے تو ایصال ثواب کس کا؟ کلن کہو یار، کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. تو میاں اپنی نبیڑ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، علامت اولا بندیالوی صاحب مارو نعرے مارو سی. مرزا جیلوی نے تہاڈی اس گل دا جواب دے کے نا قرآن دی کیتی ہے تحریف کہ جڑے نا والسابقون الاولین والمہاجرین انہاں واسطے ہو رہے تے جڑے اگوں کہندا ہے والذین تبعوہم بے احسان، وہ احسان کر کے مسلمان ہوئے سن. قرآن دے ادھا میں نہ دے نا کہ بلائی کرتے ہوئے مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے ادھا جواب دے دیا. کوئی سبحان اللہ آکھو یار. سچے نبیوں کی کشین گوئیاں اللہ اللہ سبحان. تو میاں اپنی نبیڑ، میں اپنی نبیڑ ہوں. میرے فیصلے تو ابھی ہونے ہیں، آپ کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں.
उलमाए देवबंद के, उलमाए बरेली के, उलमाए अहले हदीस के फैसले अभी होने हैं, सबके फैसले अभी होने हैं, मरने के बाद होने हैं। क्या फैसला? रब राजी या नहीं राजी, जन्नत या नहीं जन्नत, तेरे मेरे फैसले अभी होने हैं। जिन पे तू तनकीद करता फिरता है ना पागल, उनके फैसले कुरान में रब ने कर दिए। तू मियां अपनी ना बेड़, मरन तू बात तेरे नाल की बढ़ना। तू मुआविया को छोड़, वो मेरे नबी का सहाबी है, और मेरे नबी के सहाबा के साथ रब ने जन्नत का क्या किया है? वादा किया जन्नत। आद्दलहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार। करूं माना? अपने खिताबती रंग में माना करता। तुसी थक गए हो यार? ओहो, देखें, मैंने इस तरह माना नहीं कर। जड़े हाथ बन्नी बैठे हो, जरा खोलो हाथ खोल दो, हाथ खोल दो। हाथ आपके बुलंद होने चाहिए, और सहाबा की अजमत सबके दिल में है, सबके दिल में। बंदियालवी कहता है सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत लिख दी। आद्दलहुम जन्नातिन, मेरे नबी ने जो पेशन गोई की वो क्या हुई? सच्ची हुई। नबी की पेशन गोई गलत नहीं होती। और मिर्जे ने जितनी पेशन गोइयां की सब गलत। मिर्जाइयों, इसमें सोचो, गौर करो। बंदियालवी तुम्हें दावत ईमान देता है इस मोतबर स्टेज से, तुम्हें मैं दावत ईमान देता हूं, गौर किया करो। मिर्जे ने कहा हम मक्के और मदीने में मरेंगे। मिर्जे ने पेशन गोई की थी हम मक्के या मदीने में मरेंगे, मक्का या मदीने में मरेंगे। किला के लोगों, मक्के मदीने में मरना तो दूर की बात है, मक्का मदीना देखना भी नसीब नहीं हुआ। ऐसी झूठी पेशन गोइयां। और अगर आपका कोई कुलीग मिर्जाई है, आपका पड़ोसी है, या किसी किस्म का आपका ताल्लुक है उससे, है वो कादियानी, उससे आपने कल परसों जब भी मिले एक बात पूछनी। पूछोगे? पूछना तुमने ये है, मुहम्मदी बेगम दा किस्सा की है। क्या पूछना है आपने? शाबाश शाबाश, बोलो क्या पूछना है? मुहम्मदी बेगम दा किस्सा की है। मुहम्मदी बेगम एक लड़की थी, मिर्ज़े की बरादरी में थी। मिर्ज़े को पसंद आ गई। मिर्ज़े ने रिश्ता मांगा, उसके वालिद ने इनकार कर दिया। मिर्ज़े ने इनकार के बाद उसे मरूब करने के लिए कहा, मुहम्मदी बेगम से मेरा निकाह रब ने आसमानों पे कर दिया है। आसमानों पे मेरा निकाह हो गया है। मुहम्मदी बेगम दी शादी हो गई मुल्तान। उसनू मुल्तानी ले गए। कहां शादी हो गई? मुल्तान। मिर्जे को कहा गया तुम तो कहते थे आसमानों पे मेरा निकाह हो गया है, उदी शादी मुल्तान हो गई है। कहता है मैंने कब कहा था कुंवारी मेरे निकाह में आएगी? मिर्जाइयों, कभी गौर किया करो।
جس کو تم نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہوا ہے، اس کی حالت دیکھو۔ میں نے کب کہا ہے کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ اس کا خامند اتنے سال کے بعد مر جائے گا، اس کا خامند مر جائے گا، پھر یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ مرزا 1908 میں مر گیا اور محمدی بیگم کا خامند اس کے 20-25 سال بعد تک زندہ رہا۔ بس آپ نے مرزائی سے یہ پوچھنا ہے محمدی بیگم دا قصہ کی ہے، یہ محمدی بیگم کا واقعہ کیا ہے؟ بندیالوی اپنی تقریر کو دیوبند پہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے نو حالے غلط فہمی ہے بھئی بندیالوی حالے جوان ہے۔ اب میں تقریروں سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں اور لوگ مجھے چھوڑتے نہیں، مجھے ہمت نہیں ہے اب، یہ میں پھر رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت سے، ورنہ مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں اتنا سفر کروں اور پھر تقریر بھی کروں اور پھر یہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے کرو۔ اے آپ نمازاں بھی بہ کے پڑھ دیں۔ وکیل صحابہ علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی، تیری ظرافت میں اس میدان سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ اب میں نے فون سننے بند کر دی، پھر وہ ناراض ہوتے ہیں میں فون نہیں سنتا، مجھے پتہ ہوتا ہے انہوں نے تاریخ مانگنی ہے اور میں اب ان کو کیا کہوں۔ میں اپنی تقریر کو دیوبند پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مرزائیوں، جو سچے نبی ہوتی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میرے ساتھ آواز تو لگاؤ یار۔ اور جو جھوٹ بولے وہ نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہوتا۔ مرزائیوں، جو سچے نبی ہوتی ہیں وہ بد زبان نہیں ہوتے، وہ گالیاں نہیں نکالا کرتے، اور جو گالیاں نکالے وہ نبوت کے منصب پہ نہیں آ سکتا۔ مرزائیوں، جو سچے نبی ہوتی ہیں ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی نہیں ہوا کرتی، اور جن کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہوں، زور سے بولو، زور سے بولو، جو سچے نبی ہوتی ہیں وہ سکولوں میں استاد کے ڈنڈے نہیں کھایا کرتے، اور جو سکولوں میں استادوں کے ڈنڈے کھائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ بھی عیب ہوتے ہیں، اور جس کے جسم میں عیب ہو وہ نبی نہیں ہوتے۔ اور میرا یہ جملہ اس نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ میں نے ایک جلسے میں یہ جملہ کہا تو مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے مولانا الیاس نے اٹھ کر میرا ماتھا چوم لیا تھا کہ یہ جملہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ ان کی ساری زندگی اسی فیلڈ میں گزر گئی، ان کے والد صاحب نے بہت کام کیا، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ مرزائیت کے خلاف بڑا کام کیا حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ جملہ مرزائیوں، دنیا بھر کے مرزائی میرے اس جملے پر غور کریں، فکر کریں۔ بندیالوی کہتا ہے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں، اور جو کتابیں لکھتا رہے، زور سے بولو، جو سچے نبی ہوتے ہیں جس جگہ پہ ان کا آخری وقت آنا ہوتا ہے اور جس مقام پہ اس کی روح قبض ہونی ہوتی ہے، رب اس جگہ کو بہت پہلے روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھا۔
مرزائیوں کوئی کتاب اگر تمہیں نہ ملے، مرزے کے بیٹے کی کتاب اٹھاؤ، سیرت مہدی۔ مرزے کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت پہ کتاب لکھی، روایتیں ماں سے لی، دوستوں سے لی، جن جن لوگوں نے مرزے کو دیکھا تھا، ماں سے روایت کرتا ہے، ماں سے۔ ماں کہتی ہے مرزا کی اہلیہ کہ پہلے تو ان کو جب حیضہ ہوا، پیچس آنے لگے تو بیت الخلاء میں جا سکتے تھے، پھر بیت الخلاء میں نہ جا سکے تو میں نے چارپائی کے قریب ہی جگہ بنا دی، وہیں وہ فارغ ہوتے، پھر چارپائی پہ گر جاتے، پھر منہ سے گند نکلا۔ میں نے کہا مرزا جی یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ او سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ وہ جو گند نکلا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ پھر اسی حالت میں مرزا اگلے جہان پہنچ گیا۔ جگہ کون سی ہے؟ چارپائی کے قریب بیت الخلاء کی جگہ۔ ادھر آ، میری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے، ام المومنین کہتی ہے، نبی پاک کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ تھا اور انگلی آسمان کی طرف تھی۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور پھر آپ کی جب روح مبارک جسم سے الگ ہوئی تو جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی، ساری زندگی میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی، کبھی نہیں سونگھی۔ مرزائیوں میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں، میرے جملے کو کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ عوام سمجھے تو مزہ آئے۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو کس سے اور پھر جا کے جڑے ہو کس سے۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، واپس پلٹ آؤ، واپس جس طرف تمہارے باپ دادا چلے گئے تھے واپس پلٹو۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ مرزائیوں سوچ لو، مرنا ہے، قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیوں کا، سوچو کیا جواب ہے۔ مرزائیوں میدان معاشر میں کوئی سایہ اور کوئی پانی نہیں ہوگا، حوض کوثر کا ساقی آمنہ کا لال ہوگا۔ مرزائیوں سوچو وہاں پانی کس سے لینا ہے؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا، حمد کے جھنڈے کا سایہ ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، مقام شفاعت کا دولہ میرا نبی ہوگا۔ ہم تمہیں اس معتبر سٹیج سے دعوت ایمان دیتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔